اگر کسی بھی دجال اور مکار اور جھوٹے رضاخانی کے اندر اتنی ہمت ہے تو ثابت کر سکے اور دکھا سکے کہ فلاں شخص کو، فلاں بندے کو، فلاں بچے کو فلاں دیوبندی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دیا ہے، یا اپنی کتاب میں ایسا عقیدہ لکھا ہے، یا ایسا لکھنے کو جائز قرار دیتے ہوں، جس دن یہ رضاخانی، دجالی، مکاری اور فتنہ پرور دکھا دے اسی دن ہم بریلوی ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن خدا کی قسم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ان کا کام صرف الزام لگانا ہے، اس کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ اشرف تھانوی صاحب کا جو کلمہ پڑھانے والا واقعہ ہے، کیا یہ میں نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا؟ وہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی اس واقعے کو جانتے ہیں۔ بریلویوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جب وہ بولنا سیکھتا ہے نا تو اس کو یہ واقعہ سنا دیا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ تو اب جب مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہے اور بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہوا ہے، وہ حش بہشت میں لکھا ہوا ہے۔ اب دونوں بتانے پڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد اللہ ونستعین ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ آج کا عنوان ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا یا نہیں۔ معزز ناظرین، اس بات کی وضاحت کر دیں کہ علماء اہل سنت والجماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کو بدنام کرنے میں رضا خانیوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا۔ بس کسی طریقے سے ان کو کوئی بہانہ مل جائے علماء حق، علماء دیوبند کو بدنام کرنے کا، علماء دیوبند کے نام پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے، پبلک میں ان علماء کرام کو بدنام کرنے کا موقع مل جائے، تھوڑا سا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے ملائی ملا کر اس میں غلط باتوں کی نسبت کر دیتے ہیں علماء حق، علماء دیوبند کی طرف، تاکہ لوگ علماء حق، علماء دیوبند کی قربانیوں کو بھول کر ان سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کئی سارے گندے عقیدے اپنی طرف سے گڑھ کر علماء حق، علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دیا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی منسوب کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ اپنے ایک مرید سے پڑھوایا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے حکیم صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جال حق میں اسی واقعے کو لکھنے کے بعد کیا تبصرہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ جال حق کے صفحہ نمبر 403 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب کے ایک مرید نے مولوی صاحب موصوف کو لکھا کہ میں نے خواب کی حالت میں اس طرح کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ چاہتا تھا کہ کلمہ صحیح پڑھوں مگر یہی منہ سے نکلتا تھا۔ پھر بیدار ہو گیا تو درود شریف پڑھا تو یوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ بیدار ہوں مگر دل بے اختیار ہے۔ اس کا جواب مولوی اشرف علی صاحب نے یہ دیا کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس طرح تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ 14 شوال 1335 ہجری، ماخوذ از رسالہ الامداد بابت ماہ سفر 1336 ہجری، صفحہ 35۔ آگے لکھتے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ مولوی اشرف علی صاحب کا کلمہ پڑھ لو اور ان پر درود پڑھو مگر بے اختیاری زبان کا بہانہ کر دو، سب جائز ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور کہے کہ بے اختیار زبان سے نکل گیا، طلاق ہو جاتی ہے، مگر یہاں یہ بہانہ کافی مانا گیا اور اس کو پیر کے متبع سنت ہونے کی دلیل قرار دیا گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی مسلک کی کئی ساری کتابوں میں اسے گستاخی بھی کہا گیا بلکہ کافر بھی کہا گیا کہ دیکھیے اشرف علی تھانوی کے سامنے ان کے نام کا کلمہ پڑھا گیا، تو بجائے اس کے کہ اشرف علی تھانوی اس کا رد کرتے، انکار کرتے، اس پر غصہ ہوتے، لیکن غصہ ہونے کے بجائے تسلی دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس سے مرید ہونے جا رہے ہو وہ متبع سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشرف علی تھانوی بھی اس کے اس کلمہ پڑھنے پر راضی ہوا اور کفر پر راضی ہونا بھی کفری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اشرف علی تھانوی بھی کافر ہے۔ اس طریقے سے باتیں کہی جاتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر خاص طور سے اور علماء حق، علماء دیوبند کی طرف عام طور سے یہ نسبت کی جاتی ہے کہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
چنانچہ آپ نے مرزا کے بیان سے یہ بھی سن لیا کہ دیوبندی اپنے نومولود بچوں کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کتنا بڑا بہتان، کتنا بڑا الزام ہے۔ اس کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے سارے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف پڑھنے والا، عقیدہ رکھنے والا بالکل کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ الحمدللہ ہمارے کسی بھی عقیدے کی کتاب میں، بلکہ کسی بھی کتاب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نہ تو لکھا ہے، نہ لکھنا جائز کہا جاتا ہے، بلکہ ایسا کہنا کفر ہے۔ اور الحمدللہ ہم کسی بچے کو، بالغ کو، نابالغ کو نہیں سکھاتے۔ اگر کسی بھی دجال اور مکار اور جھوٹے رضاخانی کے اندر اتنی ہمت ہے تو ثابت کر سکے اور دکھا سکے کہ فلاں شخص کو، فلاں بندے کو، فلاں بچے کو فلاں دیوبندی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دیا ہے، یا اپنی کتاب میں ایسا عقیدہ لکھا ہے، یا ایسا لکھنے کو جائز قرار دیتے ہوں۔ جس دن یہ رضا خانی، دجالی، مکاری اور فتنہ پرور دکھا دیں، اسی دن ہم بریلوی ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن خدا کی قسم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ان کا کام صرف الزام لگانا ہے، اس کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ میں نے دعوے کے ساتھ کہہ دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولوی یار خان نعیمی نے جو اپنی کتاب جال حق میں اس طرح کی عبارت لکھی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے سامنے ایک مرید جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اسی طریقے سے درود پاک پڑھ رہا ہے، اعلیٰ محمد کی جگہ پر اعلیٰ اشرف علی کہہ رہا ہے، اس کے باوجود اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نکیر کیوں نہیں فرمائی؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، بیداری کا نہیں ہے۔ ایک مرید، بلکہ یہ کہیے کہ ایک شخص حضرت والا سے مرید ہونا چاہتا تھا، اس شخص کے دل میں یہ داعیہ کیوں پیدا ہوا کہ ہم مولانا اشرف علی تھانوی سے ہی مرید ہوں؟ اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم کتابیں پڑھ رہا تھا، ہم نے اسے کتابیں مانگی، اس نے حسن العزیز نامی کتاب دی، میں نے پڑھا تو یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، وہ خواب میں ساری باتیں نقل کی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ پورے اس واقعے کو پڑھ لیں، سن لیں، اس کے بعد تفسیرہ ہوگا اور پوری بات واضح ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے آدھی بات نقل کی ہے، میرا چونکہ مزاج ہے پوری بات نقل کرنے کا، تاکہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو پوری بات معلوم ہو جائے، ادھوری محسوس نہ ہو۔ اس لیے میں پوری بات اول سے آخر تک پڑھ کے بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ بھی سن لیجئے، اس کے بعد تفسیرہ بھی ہوگا اور پوری حقیقت آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ چنانچہ اب آپ کے سامنے رسالہ الامداد کا پورا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، آپ اسے غور سے پڑھیں اور سنیں، دیکھیں کہاں پر کیا لکھا ہے۔ چنانچہ رسالہ الامداد کے صفحہ نمبر 34 سے لے کر 35 تک یہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 34 سے شروعات ہے۔ سوال: اب وجہ اس کی عرض کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال مجھ کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رجوع کیا؟ بیعت کا شوق صرف مطالعہ کتب تصوف سے اور حضور کی جانب رجوع اس لیے کہ ہمارے نانا صاحبان مولانا مولوی محمد صاحب مرحوم، مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم لدھیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جلتے تھے۔ اس سے یہ غرض تھی کہ ہمارے نانا یا اور کوئی اپنے دادا وغیرہ علماء کے اعتقادات گو خراب ہی ہوں، ان کو بلا وجہ ترجیح دی جائے۔ اصل غرض یہ ہے کہ حضور کے اور بندے کے اعتقادات بالکل ایک ہیں، اور اگر مولوی صاحبان لدھیانوی اور حضور کے درمیان کسی فروعات میں اختلاف بھی ہو تو اس میں یہی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 2، اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں، جن میں سے بہشتی زیور اور حرز جان ہے، اور شرح مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی چند تصانیف نظر سے گزری۔ نمبر 3، ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو طالب علم تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مولوی صاحب حضور سے بیعت ہیں، اسی لیے ان سے اور بھی محبت ہو گئی۔ تو اثناء گفتگو میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے 2 رسالہ الامداد اور حسن العزیز بھی ماہواری آتے ہیں۔ بندے نے ان کے دیکھنے کے واسطے درخواست کی تو ان مولوی صاحب طالب علم نے چند رسالہ مجھ کو دیکھنے کے واسطے دیے۔ الحمدللہ جو لطف ان سے اٹھایا بیان سے باہر ہے۔
ایک روز کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے وہاں سے وہ پوری بات آ رہی ہے جس پر اشکال ہوتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا، یعنی سونے لگے۔ رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت یعنی پیٹھ کی طرف ہو گئی ہے، اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا۔ جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنی پیٹھ کی طرف کوئی بھی کتاب نہیں رکھتے ہیں ادب و احترام میں، ایسا ہی انہوں نے کیا اور سو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ خواب کی بات چل رہی ہے کہ خواب ایسا دیکھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر محمد رسول اللہ کی جگہ پر حضور یعنی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے تو غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صبح صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے، بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا۔ دیکھیے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی، میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ یہاں تک کی بات ہے خواب کے اندر کہ خواب کے اندر یہ ساری کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ خواب کے اندر ہی یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، خواب کے اندر ہی یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے اور بدن پر رقت طاری ہوئی ہے۔ جب اس حالت میں پہنچے تو نیند کھل گئی، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، یعنی خواب میں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ میرا بدن بالکل کام کرنا بند کر دیا ہے، یہی حالت نیند سے فارغ ہونے کے بعد بھی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ بیدار تو ہو گئے ہیں لیکن حالت ویسی ہی ہے جیسے کہ نیند کی حالت میں ہم پریشان تھے، بالکل بے اختیار تھے، بے قابو تھے۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا کہ ہم نے تو خواب میں کلمہ اس طرح پڑھ دیا، اب تو میں بیدار ہو گیا ہوں، چلو اس کا ازالہ کر لیا جائے، تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ کتنا صاف صاف لکھا ہے، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب میں نہیں، اب خواب نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ بیدار ہوں، لیکن پھر بھی زبان سے وہی کلمہ کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے، کہاں تک عرض کروں۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے مرید نے اپنا ایک خواب کا واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھے آپ سے محبت کیوں ہوئی، آپ سے بیعت کرنے کا یا بیعت ہونے کا دل کیوں چاہتا ہے، میں نے خواب میں اس طریقے سے دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ خواب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگرچہ میں حالت بیداری میں تو ہوں، خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، نیند میں نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، زبان بے قابو ہے، میں مجبور ہوں، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، اور بے قابو ہو کر زبان سے اللہم صلی علی محمد کی جگہ پر اللہم صلی علی اشرف علی نکل رہا ہے۔ ایک آدمی خواب کی حالت میں ہے اور خواب کے بعد جو حالت جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد بھی بے حسی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے اور زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنے
शेख मौलाना अशरफ अली थानवी से किया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आगे पढ़िए। हज़रत ने जवाब दिया, इस वाक़ये में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बिअौनिही तआला मुत्तबिअ सुन्नत है। 24 शव्वाल 1335 हिजरी। यानी अब देखिए, एक शख्स हज़रत से मुरीद होना चाहता है, उसने ख्वाब में हज़रत वाला के बारे में कुछ देखा जो आपने सुन लिया। इस ख्वाब, ये तो हो गई ख्वाब की हकीकत। एक है ख्वाब जो ज़ाहिर में नज़र आ रहा है, और एक है ख्वाब की अंदरूनी की चीज़ जिसे हम अपनी ज़बान में ताबीर कहते हैं कि हमने सपना ऐसा देखा, हमने ख्वाब में यह देखा, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं, अच्छा भी ख्वाब होता है, बुरा भी ख्वाब होता है, जो आदमी जिस मिजाज का होता है उसके एतबार से भी ख्वाब होता है। किसी को रुया सालिहा मिल जाता है वगैरह ज़ालिक, उसकी ताबीर मुख्तलिफ हो सकती है। चुनांचे हज़रत वाला ने इस शख्स के ख्वाब की ताबीर ये बताई कि इसका मतलब ये है कि तुम जिस आदमी से बैत होना चाह रहे हो, मुरीद होना चाह रहे हो, ये वाकई मुत्तबे सुन्नत पीर है, लिहाजा इसकी बैत कबूल कर लो। और जाहिर सी बात है, पीर ऐसा ही होना चाहिए जो मुत्तबे सुन्नत हो, धोखेबाज, चादर, गागर, खिचड़ा मलिदा वाला ना हो, बल्कि वाकई वो मुत्तबे सुन्नत हो। लिहाजा तुमने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब का यही मतलब है कि तुम जिससे रुजू करना चाहते हो, जिससे मुरीद होना चाहते हो, तुम्हारा पीर बिल्कुल मुत्तबे सुन्नत है, लिहाजा उससे मुरीद हो जाओ। यही इस ख्वाब की हकीकत और सच्चाई। इसमें कहाँ पर लिखा है कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया? और इस तरह का ख्वाब कोई इनके साथ पेश नहीं आया, बल्कि किताबों में बहुत सारे ऐसे ख्वाब बयान किए गए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चुनांचे हम आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बिल्कुल ऐसा ख्वाब बयान करने जा रहे हैं जिसमें बज़ाहिर मालूम होता है कितना बड़ा कितना बुरा ख्वाब है, लेकिन उसकी ताबीर अलग है। चुनांचे मिशकात शरीफ के सफ़ा नंबर 572 में हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनत हारिस की हदीस है जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज रात मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो ख्वाब क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि वो बहुत संगीन है, बहुत बुरा ख्वाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तो सही वो क्या है? हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने अर्ज़ किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। देखिए कैसा ख्वाब है, बज़ाहिर कैसा मालूम हो रहा है कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर का गोश्त काट कर इनके गोद में रख दिया गया। क्या ये बुरा ख्वाब नहीं है? बज़ाहिर कैसा बुरा मालूम होता है कि हमारे नबी के जिस्म का टुकड़ा काट दिया गया और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की गोद में डाल दिया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या फरमाया? हदीस के अल्फाज सुनिए, रअयति खैरन तलिदु फ़ातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामन यकूनु फ़ी हिजरिक, कि तुमने अच्छा ख्वाब देखा, इंशाअल्लाह मेरी लख्ते जिगर फ़ातिमा एक लड़का जनेगी जो तुम्हारी गोद में होगी। देखिए हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने क्या ख्वाब देखा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर का टुकड़ा काट कर हज़रत उम्मुल फ़ज़ल के गोद में डाल दिया गया है। बज़ाहिर कैसा ख्वाब मालूम हो रहा है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनकार करने के बजाय, डांटने के बजाय, कुछ बुरा भला कहने के बजाय ये कहा कि तुमने अच्छी बात देखी, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर और इसका मतलब ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरी प्यारी बेटी हैं, उनके बदन से एक बेटा पैदा होगा। चुनांचे हदीस की रिवायत में है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने हज़रत हुसैन को अपनी गोद में लिया। यहाँ पर भी यही ख्वाब है, ख्वाब कुछ है, उसकी हकीकत यानी ताबीर कुछ है। यहाँ पर भी डांटना चाहिए, लेकिन हुजूर ने डांटने के बजाय क्या कहा? तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इसी तरीके से हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुरीद को क्या कहा? तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इसका मतलब ये है कि तुम जिससे मुरीद होना चाहते हो वो मुत्तबे सुन्नत है। तो ऐसा ख्वाब हो सकता है, ख्वाब देखने से कोई काफिर नहीं हो सकता है। अब एक सवाल ये रह जाता है कि वो आदमी ये कह रहा है कि मैं हालत बेदारी में हूँ, वहाँ पर कैद है कि मैं हालत बेदारी में हूँ, और हालत बेदारी में अशरफ अली रसूलुल्लाह निकल रहा है,
حالت بیداری میں اللہم صلی علی محمد کی جگہ پر اللہم صلی علی اشرف علی نکل رہا ہے، یہ تو حالت بیداری میں ہوا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ خواب کی بات کچھ ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر کچھ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر تو صراحت ہے کہ میں بیدار ہوں، خواب میں نہیں ہوں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی واقعے میں اس بات کی صراحت ہے کہ میں بیدار تو ہوں لیکن زبان میرے قابو میں نہیں، میں بے اختیار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہی بے ہوشی جو خواب میں تھی اب بھی ہم پر طاری ہے، زبان بے قابو ہے، رقت طاری ہے اور بے اختیار زبان سے اس طریقے سے کلمے نکل رہے ہیں۔ اب آپ سنیے، جب زبان سے بے اختیار نکلنے کی قید اور صراحت ہے، ایک آدمی اپنی اضطرابی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، صاف صاف لکھ رہا ہے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا میں پریشان ہو گیا، وہی پریشانی کی حالت اب بھی ہے، میں پڑھنا یہی چاہ رہا ہوں کہ کس طرح پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تو چاہ رہا ہوں لیکن بے اختیار زبان سے محمد رسول اللہ کی جگہ پر اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن زبان سے بے اختیار اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے۔ تو چونکہ بے اختیار نکل رہا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ کتب فقہ میں، فقہ کی کتابوں میں اس طریقے سے وضاحت لکھی ہے کہ ایک بندہ کوئی اور جملہ نکالنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی زبان سے کچھ اور نکل گیا خطأً، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے فتاویٰ قاضی خان کا حوالہ پیش کرتے ہیں جس میں صاف صاف طور لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کچھ بولنا چاہ رہا ہو لیکن زبان سے کچھ نکل گیا خطأً، غلطی سے، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ فتاویٰ قاضی خان کی عبارت ملاحظہ فرمائیے، فتاویٰ قاضی خان 3 جلد کتاب السیر صفحہ نمبر 518۔ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ مسلمان کے منہ سے کب کون سا جملہ نکلے تو اس پر کفر کا حکم ہوگا اور کب کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ اسی کو بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخَاطِي، بہرحال خاطی یعنی بولنا کچھ چاہ رہا تھا، نکل گیا کچھ، اذا جرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ، جب اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو جائے خطأ، غلطی سے، بِأَنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ، مثال کے طور پر وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسی بات کہے جو کفر نہ ہو، فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةَ الْكُفْرِ خَطَأً، لیکن اس کی زبان پر کلمہ کفر غلطی سے جاری ہو گیا، لم يكن ذلك كفرا عند الكل، تو یہ کفر نہیں ہوگا، کفریہ جملہ نہیں ہوگا، عند الکل، تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاطی کسے کہیں گے، غلطی کرنے والا کسے کہیں گے؟ اس کی آگے مزید وضاحت لکھتے ہیں والخاطی من یجری علی لسانہ من غیر قصد کلمۃ مکان کلمۃ، کہ خاطی وہ ہے کہ جس کی زبان پر بغیر کسی ارادے کے ایسی بات نکل جائے جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، بولنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نکل گیا، یہ ہو گیا خاطی، خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا۔ تو ایسا شخص ہے کہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نکل گیا، تو ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے بالاتفاق۔ اتنی صراحت ہے کتب فقہ میں، ہم نے آپ کے سامنے فقہ کے حوالے سے پیش کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کر دیا۔ اسی کی روشنی میں اب یہ سمجھیے کہ اگر مرید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ باتیں خواب میں دیکھی ہیں، میں پڑھنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن اس طریقے سے ہم نے پڑھا دیا، اور جب بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد بھی جو خواب کی حالت تھی بے حسی والی، بے قابو والی حالت تھی، اگرچہ میں بیدار تو ہو گیا ہوں لیکن وہی حالت اب بھی ہم پر طاری ہے، اس لیے ہم پڑھنا کچھ چاہتے ہیں لیکن زبان سے کچھ نکل جا رہا ہے۔ صراحت ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں اس پر کفر کا فتویٰ ہونا چاہیے یا مولانا اشرف علی تھانوی کو ٹوکنا چاہیے، کیوں ٹوکنا چاہیے بھائی؟ جب وہاں پر صراحت ہے کہ میں بے قابو ہوں، بے اختیار ہوں، وہی بے حسی کے عالم مجھ پر طاری ہے، تب اس میں ٹوکنے والی کون سی بات رہ گئی؟ اب جہاں تک بات رہی خواب والی تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم جس سے مرید ہونا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے، بات پوری واضح ہو گئی، اس میں کفر کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بدعتی رضاخانی مکاروں کی طرف سے علماء حق علماء دیوبند پر اور خاص طور سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو بے جا الزام لگایا جاتا ہے وہ بالکل بے بنیاد ثابت ہو گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو
نعوذ باللہ من ذالک مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے اور نہ ہی کہیں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ کسی بھی کتاب میں اکابر علماء دیوبند نے نہیں لکھا ہے، بلکہ رضا خانیوں کا سراسر جھوٹا الزام ہے علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، عوام کو ان علماء حق سے بدظن کرنے کے لیے۔ ہم نے حدیث کے حوالے سے اور فقہا کے کلام کے حوالے سے اس بات کو ثابت کر دیا، دلائل واضحہ براہین قاطعہ سے ہم نے پورے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کسی کو اشکال رہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ایسے کور عقل اور کور دماغ کو کون سمجھائے، بس خدا ہی سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔